بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ ایک گاؤں کے کالج میں فلسفی کا پروفیسر آیا۔ وہ پروفیسر اپنے پڑھانے کے نت نئے انداز سے بہت مشہور تھا۔ جب وہ کلاس میں آیا تو اس کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی۔ اپنے ہاتھ میں اس نے شیشے کا ایک جار پکڑا ہوا تھا اور کندھے پر ایک تھیلا لٹکایا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر بچوں کی توجہ فوراً اس کی طرف چلی گئی۔ بچوں کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ کوئی ٹیچر نہیں ہے اور وہ انہیں پڑھانے نہیں آیا تھا، اس لیے وہ بھی ایکسائٹیڈ ہوئے کہ کچھ نیا ہونے والا ہے۔ پروفیسر اپنی ٹیبل کے پاس جا کے کھڑے ہوئے اور جار کو ٹیبل پر رکھ دیا۔ پھر اس نے تھیلے سے کچھ پتھر نکالے جو کہ سائز میں کچھ بڑے تھے۔ اس نے وہ پتھر جار میں ڈالنا شروع کیے۔ وہ بہت احتیاط کے ساتھ پتھر ڈال رہا تھا۔ وہ اس وقت تک پتھر ڈالتا رہا جب تک اس میں اور پتھر کی جگہ باقی نہ رہی۔ بچے یہ ساری ایکٹیویٹی بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ پروفیسر نے کلاس کے شرکا سے پوچھا کہ کیا یہ مکمل طور پر بھر گیا ہے؟ سب کا جواب ہاں میں تھا۔ اس کے بعد پروفیسر صاحب نے بیگ میں چند کنکریاں نکالیں اور بظاہر بھرے ہوئے جار کو تھوڑا بہت ہلا کر اس میں ڈالنا شروع کر دیں۔ ہلنے ہلانے کے اس عمل کے دوران جار میں تھوڑی سی جگہ پیدا ہو گئی اور یہ کنکریاں اس جگہ پتھروں کے ساتھ ہی ایڈجسٹ ہو گئیں۔ پروفیسر صاحب نے اپنا سوال پھر دہرایا کہ کیا یہ جار بھر گیا ہے؟ طلباء و طالبات کا جواب پہلے والا ہی تھا کہ جی ہاں۔ اب کی بار بیگ میں سے مٹی نکالی گئی اور پروفیسر صاحب نے وہ مٹی اس بھرے ہوئے جار میں ڈالنا شروع کی۔ پوری کلاس حیران تھی کہ جس جار کو ہم نے بھرا ہوا قرار دیا تھا وہ مٹی اس کے اندر سموتی جا رہی تھی۔ آخر کار وہ جار پتھروں، کنکریوں اور مٹی سے مکمل طور پر بھر گیا۔ پروفیسر صاحب کے پرانے سوال کے جواب میں ایک لمبی جی ہاں نے اس جار کے بھرنے پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ پروفیسر صاحب نے مسکراتے ہوئے بیگ میں سے بیئر کی بوتل نکالی، اس کو کھولا اور جار میں انڈیلنا شروع کر دیا۔ سب حیران تھے کہ یہ جار ہے یا کنواں، کہ وہ مشروب بھی اس میں اپنی جگہ بنا رہا تھا۔ اب پوری کلاس نے یہ اطمینان کا سانس لیا کہ یہ جار واقعی بھر گیا ہے۔ اب پروفیسر صاحب نے اس سارے عمل کی گتھیاں سلجھانی شروع کی۔ انہوں نے حیرت سے پھٹی آنکھوں کو سمجھانا شروع کیا کہ یہ جار انسان کی زندگی ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو پتھر ڈالے وہ انسانی زندگی کے لازمی ضروریات ہیں۔ آپ کا خاندان، آپ کے والدین، بیوی بچے، بہن بھائی، رشتہ دار، ملازمت، کاروبار وغیرہ۔ کنکریاں انسان کی وہ ضروریات ہیں جن کی موجودگی آرام و آسائش مہیا کرتی ہے مگر ان کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے۔ مثلاً کار، اپنا گھر اور بہت سا گھریلو سامان۔ مٹی وہ دکھ اور پریشانیاں ہیں جو انسانی زندگی میں لازم و ملزوم ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اگر زندگی کے جار کو پہلے سے ہی مٹی یعنی دکھوں اور پریشانیوں سے بھر لیا جائے تو اس میں پتھروں اور کنکریوں کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ مطلب ایک غیر ضروری چیز مٹی، پتھروں اور کنکریوں کے لیے جگہ ہی نہیں چھوڑتی اور زندگی کے بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اب سوال کی باری کلاس کی تھی۔ مسٹر پروفیسر، وہ بیر کس چیز کی علامت ہے؟ ایک بچے نے کھڑے ہو کر سوال پوچھا۔ پروفیسر صاحب مسکرائے اور جواب دیا، جب زندگی کی تمام ضروریات پوری ہو جائیں، آرام و آسائش بھی مل جائیں، یا زندگی دکھوں، مصائب اور پریشانیوں کے انبار تلے دبی ہوئی ہو، مصروفیات کتنی ہی ہوں، دوستوں کے ساتھ ایک کپ چائے یا کافی کی گنجائش پھر بھی باقی رہتی ہے اور رہنی چاہیے۔ اپنی زندگی کے معاملات کو بیلنس کرنا سیکھیے۔ پتھر کے وقت میں پتھر ڈالیے، کنکر کے وقت میں کنکر ڈالیے، اور مٹی اپنی جگہ خود بنا ہی لیتی ہے۔ کوشش کیجئے کہ پریشانیوں اور تنگ دستیوں کو اپنے اوپر حاوی نہ کیجیے۔ یہی زندگی کا فلسفہ ہے۔